باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، باللیل رات کو، من نومہ نیند سے، وما نسخ من قیام اللیل اور جو منسوخ ہوا قیام اللیل میں سے، وقولہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹنے والے یا اے کپڑا لپیٹنے والے، قم اٹھو، اللیل رات کو، الا قلیلا مگر کم، نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا یا اس سے بھی کچھ کم کر لو، او زد علیہ یا اس پہ کچھ بڑھا لو، یعنی چونکہ گھڑیاں تو نہیں تھی کہ پراپر وقت پتہ چلے، اگر محسوس ہو کہ تھوڑا بڑھ گیا ہے یا تھوڑا کم ہو گیا ہے آدھے سے تو بھی کوئی بات نہیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو آہستہ آہستہ صاف صاف پڑھو، یعنی ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ہر لفظ واضح ہو اور ہر آیت پر رک کے پڑھا جائے، ہمارے حافظوں کی طرح نہیں، صریح قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور فخر اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا، جبکہ 3 دن سے پہلے ویسے ہی منع کیا گیا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل، یقیناً رات کو اٹھنا، ہی اشد وطئا، وہ زیادہ شدید ہے دبانے میں، لتاڑنے میں، کس کے؟ یعنی نفس کے، واقوم قیلا، اور زیادہ مضبوط ہے بات کے لحاظ سے، ان لک فی النہار، یقیناً آپ کے لیے دن میں، سبحا طویلا، طویل مشغولیت ہے، وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، علم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا، لن تحصوہ، کہ تم اس کا احاطہ نہ کر سکو، یعنی آدھی رات کھڑے رہنا بڑا مشکل کام ہے، فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی کی، فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو پڑھو جو میسر ہو، آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے، علم، اس نے جان لیا، ان سیکون منکم مرضی، کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ زمین میں سفر کرتے ہوئے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یہ سفر صرف فی سبیل اللہ نہیں ہوگا بلکہ تجارت کا سفر مراد ہے یہاں، یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، فقرؤوا ما تیسر منہ، تو پڑھو اس میں سے جو میسر ہو، آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، بھلائی میں سے، تجدوہ، پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ہوا خیرن، وہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر میں زیادہ بڑا ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس کہتے ہیں، نشأ، یہ کیوں نشأ کا لفظ یہاں تفسیر کر رہے ہیں اس کی؟ کیونکہ اوپر آ رہا ہے ناشئۃ اللیل، نشأ معنی کیا ہے؟ قامہ، کھڑے ہونا، بالحبشیتی، حبشی زبان میں، یعنی افریقی زبان میں نشأ کہتے ہیں کھڑا ہونا، اور مراد ان کی شاید یہ تھی کہ عربی میں وہاں سے یہ لفظ آیا ہے۔ وطئن، قال مواطأۃ للقرآن، اور وطئن کا کیا معنی ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کے لیے مواطأت اشد موافقۃ لسمعہ وبصرہ وقلبہ، کہ کان، نگاہ اور دل میں زیادہ موافقت پیدا کرنے والا۔ لیواطئوا کا معنی کیا بنا؟ لیوافقوا، موافقت پیدا کرنا، یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ جب رات کے وقت انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس وقت نگاہیں جب دیکھتی ہیں اس کو، کان جب سنتے ہیں، تو ان چیزوں سے دل پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور جب دل پہ اثر پڑتا ہے تو اس کا نتیجہ لازماً انسان کے عمل میں بھی آتا ہے، کیونکہ دن میں انسان قرآن جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا، کہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کان میں ادھر سے آواز پڑ رہی ہوتی ہے، کچھ دل میں اور وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ یکسوئی نصیب نہیں ہوتی جو رات کے وقت ہوتی ہے۔ حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ قال حدثني محمد بن جعفر عن حمید انه سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یفطر من الشہر، افطار کرتے تھے کسی مہینے، حتی نظن اللہ یصوم منہ، یہاں تک کہ ہم سمجھنے لگتے کہ آپ اب روزہ نہیں رکھیں گے، ویصوم، اور روزے رکھتے تھے، حتی نظن اللہ یفطر، یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، وکان لا تشاء ان تراہ من اللیل مصلیا الا رأیتہ، اور اگر تم رات کو چاہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا دیکھو تو تم دیکھ لو گے، ولا نائما الا رأیتہ، اور نہ سوئے ہوئے مگر تم دیکھو گے اس کو کہ سوئے ہوئے بھی ہیں، یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ ساری رات نہ تو نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی جاگتے تھے، آپ ہمیشہ رات کو سوتے بھی تھے اور جاگتے بھی تھے، یعنی جس حال میں بھی کوئی آپ کو دیکھنا چاہتا آپ اس حال میں مل جاتے تھے، یعنی دونوں چیزیں آپ کے اندر موجود تھی۔